أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ الاعراف کے ساتھ۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، واو کا معنی کیا؟ اور اذ جب، انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہیں؟ بنی اسرائیل سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے۔ اور جب ہم نے نجات دی، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ فعل مقدر ہوگا اذکرو، یعنی کہ یاد کرو اس وقت کو جب، تذکرہ کرو اس وقت کا جب، انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون کی آل سے، یعنی کہ فرعون اور فرعون کی قوم سے، قبطیوں سے۔ یسومونکم سوء العذاب، اس حال میں، یسومون وہ چکھاتے تھے، اس حال میں کہ وہ چکھاتے تھے، کم تمہیں، سوء العذاب بدترین عذاب۔ سوء کا معنی کیا؟ برا، بدترین، العذاب عذاب۔ یقتلون وہ قتل کرتے تھے، بری طرح قتل کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو۔ یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، یقتلون شد آ گئی، گویا کہ تا دو ہو گئی، اب میں نے کیا ہو گیا؟ بری طرح، وہ بری طرح قتل کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو۔ ابناء جمع ہے کس کی؟ ابن کی۔ وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں، ذَلِكُمْ کا معنی کیا ہے؟ اس، فی میں، ذَلِكُمْ کبھی آتا ہے ذَلِكَ اور کبھی آتا ہے ذَلِكُمْ، ترجمہ ایک ہی رہے گا، کیا؟ اس میں، ذَلِكُمْ میں بسا اوقات اعتبار ہوتا ہے ان لوگوں کا جن سے گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، تو چونکہ اللہ رب العزت جن سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک سے زیادہ تھے، اس لیے کیا کہا گیا؟ ذالکم۔ تو اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، عظیم صفت ہے کس کی؟ بلا ان کی۔ ہم اس آیت سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو قتل کیا جائے، ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے، تاکہ ان کی عورتیں فرعون اور فرعون کی قوم کی خدمت کرتی رہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نجات دی۔ سمندر جس میں اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، اس میں ان کے لیے راستے بنا دیے گئے۔ اب یہ گزرے کچھ ایسے لوگوں کے پاس جو اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھیے ان لوگوں کے کتنے معبود ہیں، کوئی کس معبود کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کس معبود کی عبادت کر رہا ہے، تو آپ ہمارے لیے کم از کم ایک معبود مقرر کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً تم جاہل لوگ ہو، نادانی والی باتیں کرتے ہو، جہالت پہ مبنی باتیں کرتے ہو۔ اس سے بڑھ کر فضول بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنا معبود خود طے کرے، خود بنائے۔ جس کو انسان طے کرے گا، بنائے گا، وہ تو انسان کی مخلوق ہوا، وہ رب کیسے بن گیا؟ وہ عبادت کے لائق کیسے ٹھہرا؟ اور پھر جس اللہ نے تم لوگوں کو فرعون سے نجات دی، اس کے ظلم سے نجات دی، تمہارے لیے سمندر میں راستے بنائے، یہ کتنا بڑا معجزہ تھا، کتنی بڑی نشانی تھی اللہ کی، کتنا بڑا اللہ کا انعام تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ پوری زندگی اللہ کے شکر میں گزار دیتے، اور تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی معبود مقرر کروں۔
یہ سب تباہ ہو جائے گا. جس چیز میں تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے اور ان سے متاثر ہوئے ہو، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ سارے اعمال ضائع جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ پڑھاتے ہوئے کہا، کیا اللہ کو چھوڑ کے میں تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، جبکہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ بھی انعام کیا کہ اللہ نے تمہیں اس زمانے کی تمام اقوام پہ فضیلت دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہ یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تم کو نجات دی تھی. کس سے؟ فرعون اور آل فرعون سے نجات دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ان سے برا سلوک کرتے تھے، ان کو عذاب دیتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے. اللہ نے کہا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، بہت برا سلوک تم سے کرتے تھے. اس کی وضاحت آئی، اس کی تفسیر آئی. وہ بدترین عذاب کیا تھا؟ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو برے طریقے سے قتل کرتے تھے. قتل کرنے کا بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے اور ایک برا طریقہ ہوتا ہے. بدترین طریقے سے قتل کرتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے تاکہ بطور نوکرانی ان سے کام لے سکیں. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بلا کہ یہاں پہ دو معنی ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، یہ اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا انعام تھا تاکہ اللہ دیکھے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم اس آزمائش میں کیسے صبر کرتے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 142 142 وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، واو کا معنی کیا؟ اور وعدنا، ہم نے وعدہ دیا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. کتنا؟ 30 لیلہ، 30 راتوں کا. 30 کے بارے میں بتا چکا ہوں، یعنی کہ 30 لیلہ راتیں. وَأَتْمَمْنَاهَا، وَأَتْمَمْنَا، اور اتممنا ہم نے مکمل کیا ان 30 راتوں کو. بعشرین، کس کے ساتھ؟ 10 کے ساتھ. اب کتنی ہو گئیں؟ 40. فتم، فا الگ ہے، تم الگ ہے. فا کا معنی کیا؟ تو. تم تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی. میقات ربہ، اس کے رب کی مقرر کردہ مدت. اس کا رب، کس کا رب؟ موسیٰ علیہ السلام کا رب. میقات کا معنی کیا؟ مقررہ مدت، مقرر کردہ وقت. 40 لیلہ، 40 راتیں. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، لأخیہ، اپنے بھائی سے. ہارون، اپنے بھائی ہارون سے. کیا کہا؟ اخلف، تو جانشینی کرنا، نی میری، تو میرا جانشین بننا، میری جانشینی کرنا، فی قومی، میری قوم میں. اور وہ کون؟ بنی اسرائیل. وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرنا، یعنی کہ ان کی. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، سبیل کا معنی کیا؟ راستہ. المفسدین، فساد کرنے والے. اور نہ چلنا فساد کرنے والوں کے راستے پہ، اور نہ پیروی کرنا فساد کرنے والوں کے راستے کی. اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا. کیا مطلب 30 راتوں کا وعدہ؟ یعنی کہ 30 راتیں آپ طور پہاڑ پہ پہنچ کے اللہ کی عبادت کریں، روزے کی حالت میں رہیں. جب یہ 30 راتیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرے گا. وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ سے کیا کرے گا؟ کلام کرے گا، بغیر کسی واسطے کے، براہ راست اللہ کلام کرے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں مکمل کر لی تو اللہ نے اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. اب کتنی راتیں ہو گئیں؟ 40. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے 40 تھی، لیکن اللہ نے ابتدائی طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا.
پھر ان کو مزید 10 راتیں دیں تاکہ ان 40 راتوں میں تنہائی میں خوب اللہ کی عبادت کریں اور روزے رکھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے طور پہاڑ کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ میں طور پہاڑ پہ جا رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، میرے خلیفہ ہوں گے۔ وَأَصْلِحْ، اور آپ نے اس قوم کی اصلاح کرنی ہے، ان کو خیر کی باتیں بتانی ہیں، ان کو خیر کی باتوں پہ لگانا ہے، اور فساد کرنے والوں کے راستے پہ نہیں چلنا۔ فساد کرنے والے جو شرک کے راستے پہ چلیں، گناہوں کے راستے پہ چلیں، آپ نے ان کی موافقت نہیں کرنی، آپ نے ان کی تائید نہیں کرنی، آپ نے ان کا ہم نوا نہیں بننا، بلکہ آپ نے ان کو روکنا ہے اس سے۔ آیت نمبر 143 143، ولما، اور جب، جاء آیا، موسیٰ علیہ السلام، لمیقاتنا، ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے، نا کا معنی کیا؟ ہمارے، میقات مقرر کردہ وقت یا مقررہ مدت، لام کا معنی کے لیے، اور جب موسیٰ آیا لمیقاتنا، ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے، ہمارے مقرر کردہ وقت پہ، وکلمہ، اور اس سے کلام کیا، باؤکمن، اور کلمہ کلام کیا، ہو اس سے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس نے؟ ربہ، اس کے رب نے۔ کس کے رب نے؟ موسیٰ علیہ السلام کے رب نے۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب۔ ربی اصل میں کیا تھا؟ ربی، یا گر گئی ہے، لیکن جو عربی زبان کے قواعد جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں یا گری ہوئی ہے، یا کی نشانی موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا ہوا کرتی تھی، اور وہ کیا؟ ربی کی با کے نیچے کسرہ، ورنہ ربی کیا ہے؟ فاعل، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ربو، لیکن آیا کیا؟ ربی۔ تو اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام، ربی، اے میرے رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا، جو آپ کا مالک ہو، جو آپ کے سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو۔ تو اس نے کہا، ہے میرے رب، ارینی، اری، تو دکھا، اری، تو دکھا، فعل امر ہے، آرڈر ہے، اور یہاں پہ آرڈر جو ہے درخواست کے معنی میں ہے، گویا کہ یہ دعا ہے۔ اری، تو دکھانی مجھے، کیا دکھا؟ یہاں پہ ارینی کا ایک مفعول جو ہے محذوف ہے، یعنی کہ ارینی نفسک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، انظر، کہ میں دیکھوں، الیہ کا، تیری طرف، الیہ کا یہ دو الفاظ ہیں، الہ الگ ہے، کاف الگ ہے۔ کاف کا معنی کیا؟ تیری، الہ طرف، کہ میں دیکھ سکوں تیری طرف۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، لن، ہرگز نہیں، ترا، تو دیکھ سکے گا، نی، مجھے، ولیکن، لیکن، انظر، تو دیکھ، الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف، فإن، پس اگر، فإن کتنے الفاظ ہیں؟ دو، فا الگ ہے، ان الگ ہے، فا کا مطلب کیا؟ پس، ان، اگر، پس اگر، اچھا یہ لفظ اصل میں کیا؟ ان، نون کے نیچے جو کسرہ آیا، زیر آئی ہے، وہ تو آگے ملانے کے لیے ہے تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے، ورنہ اصل میں کیا ہے؟ فإن، پس اگر، استقرا، یہ قائم رہا، یہ برقرار رہا، یہ موجود رہا، یہ کون؟ پہاڑ، مکانہ، اپنی جگہ، فسوف، پس ان قریب، سوف میں نے کیا؟ ان قریب، ترا، تو دیکھ لے گا، نی، مجھے، فلما، پس جب، تجلا، ظاہر ہوا، ربہ، اس کا رب، کس کا رب؟ موسیٰ علیہ السلام کا رب، للجبل، پہاڑ کے لیے، پہاڑ کے سامنے، جعلا، اس نے کر دیا، اس کو، کس کو؟ پہاڑ کو، دکن، ریزہ ریزہ، وخرا، واؤ کا معنی اور، خرا،
وہ گر پڑا. وہ کون؟ بلکہ آگے آ رہا ہے خر موسیٰ، اور گر پڑا موسیٰ صاعقاً، بے ہوش ہو کر. فلما، دو الفاظ ہیں، فاقہ میں کیا ہے؟ پس. لما، جب، افاقہ، اسے ہوش آیا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. قال، اس نے کہا. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. سبحانہ، پاک ہے کا تو، تب تو، میں نے توبہ کی، الیکا، تیری طرف، وانا، اور میں، اول المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے پہلا ہوں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا، ہمارے مقرر کردہ وقت پہ آئے، ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آئے، اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا، تو انہوں نے اللہ کا کلام سنا اللہ کی آواز میں. اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اللہ کی آواز میں. اس میں تردید ہو گئی ان گمراہ لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام سننا ممکن نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، اللہ کا کلام اللہ میں رہتا ہے، باہر نہیں آتا. البتہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس معنی کو، اس مفہوم کو جو اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کسی مخلوق میں ڈال دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ خود کلام کرے اور لوگ اللہ کا کلام سنے، جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام سنے، فرشتے اللہ کا کلام کرے، ایسا نہیں ہے. تو یہ عقیدہ غلط ہے. صحیح عقیدہ کیا کہ اللہ کلام کرتا ہے. دوسروں کو کلام کرنے کی صلاحیت دینے والا خود کلام کیوں نہیں کرتا ہوگا، جبکہ کلام کرنا عیب نہیں بلکہ خوبی ہے، کمال ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رب نے کلام کیا، تو ہم اس کی تعویل کیوں کریں؟ اور اللہ کے کلام میں آواز ہوتی ہے، بالکل. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، سورہ شعراء میں اللہ نے کہا. اور جب اللہ نے پکارا، آواز دی، کس کو؟ موسیٰ کو، کہ اے موسیٰ ان ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، تو اللہ نے کہا نادا، تیرے رب نے آواز دی. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رب نے کلام کیا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ، کہ یہ وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. اگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں نہیں سنا تو پھر ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ویسے تو ہر نبی پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا ہے، ہر نبی پہ وہی نازل ہوتی رہی ہے، ہر نبی کے دل میں اللہ اپنا کلام ڈالتے رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہی اعزاز ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے. اور پھر کہا جب اللہ کا کلام سنا، اتنی بڑی لذت کا پانے کا اعزاز حاصل کیا، اب دل چاہا کہ یہ رب جس کی آواز اتنی پیاری ہے، اتنے لطف والی ہے، اتنی لذت والی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. تو کہنے لگا میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا، اپنی جھلک مجھے دکھا. تو اللہ نے کہا لن ترانی، کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن یوں کرو کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو جو تمہارے سامنے ہے. اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا، یعنی کہ یہ مجھے ابھی دیکھے گا، میں اپنا آپ اس کے سامنے ظاہر کروں گا. جب میں اپنا آپ اس کے سامنے ظاہر کروں گا، جب یہ مجھے دیکھے گا، اس کے بعد اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا، جبکہ یہ طاقت کے لحاظ سے آپ سے آگے ہے، ٹھوس ہے، تو آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ ظاہر کیا پہاڑ کے لیے، تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا، زمین کے ساتھ لگ گیا. ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھتے تو کیا ہوتا؟ وہ پہاڑ جس نے اللہ کو دیکھا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور اس عیب سے بھی پاک ہے کہ دنیا میں کوئی انسانی آنکھ تجھے دیکھ سکے. تب تو الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ایسا سوال نہیں کروں گا، ایسی درخواست
نہیں تیرے سامنے رکھوں گا، اور میں ایمان لانے والوں میں سے پہلا ہوں، میں وہ پہلا انسان ہوں اس زمانے میں جو اس بات پہ ایمان لا رہا ہے کہ تجھے دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ کیا روز قیامت اللہ کو دیکھا جا سکے گا؟ بالکل۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے جن کے قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے دیکھنے کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا، صحیح احادیث میں بھی آیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے مزید اس موضوع پہ گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام مختار کل نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہیں فوراً ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اللہ کے سامنے درخواست رکھے اللہ ہر درخواست کو قبول کرے۔ وہ شہنشاہ ہے، اکثر دعائیں اپنے نبیوں کی قبول کرتا ہے علیہ السلام، لیکن کبھی ان کی دعاؤں کو ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ کون سی خواہش؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 144 قال، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے کس کا معنی ہے؟ یا کا، اے موسیٰ، انی، بے شک میں نے، یہ دو الفاظ ہیں، انا بے شک یقیناً، اور یا کا معنی کیا؟ میں، بے شک میں نے اصطفیتو چن لیا ہے، کا تجھے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا، للناس لوگوں پہ، برسالاتی اپنے پیغامات کے ساتھ۔ رسالات جمع ہے، واحد کیا ہے؟ رسالتن، رسالتن ایک پیغام، رسالات کئی پیغام۔ وبکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ۔ فخذ دو الفاظ ہیں، فا اور خذ۔ فا کا معنی کیا ہے؟ تو، خذ تو پکڑ، تو لے، ما جو، آتیتو میں نے دیا ہے، کا تجھے، وکن اور تو ہو جا، من الشاکرین شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ الشاکرین جمع ہے، واحد کیا ہے؟ شاکرن۔ اس ایت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، میں نے تجھے لوگوں پہ چن لیا۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے بیچ میں سے تجھے اعزاز بخشا ہے۔ کیا اعزاز بخشا ہے؟ برسالاتی، کہ آپ پہ میرے پیغامات نازل ہوا کریں گے، آپ تک جبریل علیہ السلام میرا پیغام لے کر پہنچا کریں گے، وہ پیغام پھر آپ لوگوں کو دیا کریں گے، آپ پہ میری وحی نازل ہوا کرے گی۔ وبکلامی، اور میں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، چن لیا ہے اس اعزاز کے لیے کہ میں آپ سے کلام کروں گا۔ اور پھر بتا دوں کلام سے مراد کیا؟ کہ آپ میرا کلام میری آواز میں سن سکیں گے۔ اور اگر اس سے مراد اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سننا نہ ہو تو پھر کیا فرق ہوگا کلام کے لحاظ سے نبی اور غیر نبی میں، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام میں اور دیگر لوگوں میں؟ موسیٰ علیہ السلام پہ جب اللہ کا کلام نازل ہوا تو دوسرے لوگوں نے بھی پڑھ لیا، تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی صورتحال ہے تو پھر کیا فرق ہے؟ تو فرق بہت بڑا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے، اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں نے اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام کی آواز میں سنا ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی یہ دو بڑے اعزازات ذکر کیے گئے ہیں، ایک ان کا رسول ہونا اور ایک ان کا کلیم اللہ ہونا۔ فخذ ما آتیتک، آپ وہ چیز لیں جو میں نے آپ کو دی ہے، یعنی کہ آپ یہ اصرار نہ کریں کہ میں اپنا آپ کو دکھاؤں، میرے دیدار کے بارے میں اصرار نہ کریں۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور جو نعمتیں پہلے سے میں دے چکا ہوں ان پہ میرا شکر ادا کیا کریں۔ آیت نمبر 145 145 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیں، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ لہو کتنے الفاظ ہیں؟ دو،
لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، اور وہ کون؟ موسیٰ. اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں. الالواح جمع ہے کس کی؟ لوح کی. لوح ایک تختی، الواح کئی تختیاں. من کل شیء، ہر چیز کے متعلق کیا لکھ دی؟ موعظۃ، نصیحت، وتفصیلا، اور تفصیل اور بیان اور وضاحت، لکل شیء، ہر چیز کی. فخذها، فا کا معنی کیا ہے؟ تو. خذ، تو لے، تو پکڑ، ہا، ان کو، کن کو؟ ان تختیوں کو، بقوت، قوت کے ساتھ. وَأْمُرْ، واو کا معنی کیا؟ اور. باقی کیا رہے گا؟ اُأْمُرْ، مر. اور تو حکم دے، قومک، اپنی قوم کو، یأخذوا، وہ پکڑیں، وہ اختیار کریں، بِأَحْسَنِهَا، ان تختیوں کی سب سے اچھی باتوں کو. احسن، اچھی بات، بہترین بات، عمدہ بات. سأریکم، سین کا معنی کیا ہے؟ ان قریب. اری، میں دکھاؤں گا، میں دکھلاؤں گا، کم، تمہیں، دار الفاسقین، فسق کرنے والے، فسق کرنے والوں کا گھر. دار کا معنی کیا؟ گھر. الفاسقین، فسق کرنے والے، گناہ کرنے والے، معصیت کا ارتکاب کرنے والے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر چیز لکھ دی. تختیوں سے مراد وہ تختیاں ہیں جن میں تورات لکھی ہوئی تھی. تورات لکھی ہوئی تختیاں، یہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھ دی، اور اس میں ہر چیز کے متعلق وضاحت تھی. یعنی کہ ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ فٹ بال کیسے کھیلنا ہے. مراد ہے کہ ہر وہ چیز جس کی شریعت کے لحاظ سے ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ کلو شیء کا لفظ جو آتا ہے نا، ہر چیز، تو یہ موقع کے لحاظ سے اس کی تفسیر بنتی ہے، اس کی وضاحت بنتی ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہدہد نے کہا تھا ملکہ سبا کے بارے میں، وہ اوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا گیا تھا. ہر چیز میں سے. کیا واقعی اس کو ہر چیز مل گئی تھی کائنات کی؟ نہیں. تو وہاں پہ مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی بادشاہ کے پاس ہو سکتی ہے، ہر وہ چیز جس کی کسی بادشاہ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، ہر ایسی چیز اس کے پاس کسی نہ کسی مقدار میں موجود تھی. اور جب اللہ تعالی نے تذکرہ کیا اس عذاب کا جو قوم عاد پہ آیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ تدمر کل شیء بامر ربها، وہ ہر چیز کو، وہ ہوا جو آئی تباہ کر رہی تھی اپنے رب کے حکم سے. تو واقعی ہر چیز تباہ ہو گئی. ہر چیز سے مراد یہ ہے جو ان کے لحاظ سے ضروری ان کی چیزیں تھیں، وہ کیا ہو گئی؟ وہ تباہ ہو گئی. تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کہ تورات میں ہر چیز کے احکام موجود تھے. عقیدے کی وضاحت تھی، احکام کی وضاحت تھی، مسائل موجود تھے، شریعت کے وہ احکام اور مسائل موجود تھے جن کی ان کو ضرورت پیش آ سکتی تھی. اب اللہ نے حکم دیا خذھا، آپ ان تختیوں کو لیں، پکڑیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا مضبوطی کے ساتھ؟ جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے. اور اپنی قوم کو بھی حکم دیں کہ یأخذوا بأحسنها، وہ اختیار کریں، وہ لیں ان تختیوں کی اچھی اچھی باتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تختیوں میں کچھ بری باتیں بھی تھیں. ان تختیوں میں کچھ باتیں تھیں حسن اور کچھ تھیں احسن. کچھ چیزیں کیا تھیں؟ حسن، اور کچھ کیا تھیں؟ احسن. کچھ باتیں تھیں اچھی، کچھ تھیں بہت اچھی. علماء کرام اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی آدمی قتل ہو جائے، یہ مثال میں اپنی شریعت کے لحاظ سے دے رہا ہوں، آپ کی قوم کا کوئی آدمی قتل ہو جائے
تو قاتل کو آپ بدلے میں کیا کریں؟ قتل کریں، قصاص۔ لیکن اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے اور دیت لے لی جائے تو کیا ہے؟ یہ احسن ہے۔ اور اگر معاف کر دیا جائے، نہ آپ قصاص لیں نہ معاوضہ لیں، فری میں معاف کر دیں، کیا یہ اس سے بھی اچھا ہے؟ جو آپ کے اوپر زیادتی کرے آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، یہ کیا حسن اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو یہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ یاخذوا باحسنھا ساریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تم کو دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر نے کہا الفاسقین سے مراد ہوا فرعون اور فرعون کے حواری اور اس کی قوم، اور ان کا گھر کیا ہوا؟ مصر۔ یعنی کہ تم کو مصر سے نکلنا پڑا، سمندر کراس کر کے تم ادھر آ چکے ہو، ان قریب میں تم کو فاسقوں کو گھر دکھاؤں گا۔ یعنی کہ ایک وقت آئے گا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم کے کئی لوگ دوبارہ مصر جائیں گے اور دوبارہ وہاں پہ رہائش اختیار کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ کہا گیا اس سے مراد ہے شام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مصر سے نکلنے کے بعد کہاں جا رہے تھے؟ شام۔ تو ان قریب تم کو دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر، وہاں پہ رہنے والے کون تھے؟ مجرم لوگ تھے۔ تو تمہیں اس شہر پہ قبضہ کرنے کا موقع ملے گا، وہاں پہ حکومت کرنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ ساریکم دار الفاسقین۔ یہاں پہ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تبلیغ کرنے گئے تھے، ایسا ہی ہے؟ اور کئی بار فرعون اور اس کی قوم کو تبلیغ کی، پھر وہاں سے نکلے، سمندر میں راستے بنے، فرعون غرق ہوا۔ کیوں غرق ہوا تھا؟ کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول، ان کی نبوت و رسالت کو نہیں مانا، ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ وہ باتیں کیا تھیں جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کرتے رہے اور فرعون نے نہیں مانی؟ وہ باتیں کیا تھیں؟ نہیں، ان کا نام کیا تھا؟ وہ حدیث تھی، کیونکہ تورات تو بعد میں نازل ہو رہی ہے، تورات نازل ہو رہی ہے فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی باتیں، کوئی بھی نبی ہو، وہ بھی حجت ہوا کرتی ہیں، وہ بھی شریعت ہوا کرتی ہیں، ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان نہیں لائیں گے، کفر کریں گے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو فرعون پہ عذاب آیا، وہ غرق ہوا اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت احادیث کا انکار کیا، اس پہ ایمان نہیں لایا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ جو کلام نازل کرتا ہے اپنا، وہ بھی حجت ہے، وہ بھی شریعت ہے، اسے بھی ماننا ضروری ہے، اور جو اللہ کے نبی باتیں بتاتے ہیں جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، وہ بھی حجت ہیں اور ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آیت نمبر 146 146، سأصرف، سین کا معنی کیا ہے؟ ان قریب، اصرفو میں پھیر دوں گا، عن آیاتی اپنی آیتوں سے، آیات جمع آیتن کی، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے، کس کو؟ الذین، یہ مفعول ہے، ان لوگوں کو، یتکبرون، جو بڑے بنتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کی، نہ حق، بغیر کسی حق کے، خواہ مخواہ بڑے بنتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے ہیں نہیں۔ وَإِن يَرَوْا، وَإِن، اور اگر، یرو وہ دیکھیں، کل آیت، ہر نشانی، لا یؤمنو، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا، اس نشانی پہ، ان نشانیوں پہ۔ وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھیں، سبیل الرشد، بلائی کا راستہ، ہدایت کا راستہ، رشد بلائی، ہدایت، لا يتخذوا، وہ نہیں اختیار کریں گے، وہ نہیں پکڑیں گے، ہو، اس کو، سبیلاً، وہ اس کو نہیں پکڑیں گے راستے کے طور پہ، وہ اس کو راستے کے طور پہ نہیں پکڑیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو وہ راستہ بنا لیں گے، اس کو وہ راستہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ، یہ کیا؟ یہ پھیرنا،
اللہ نے کہا تھا میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے تکبر کرنے والوں کو. ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے باسببیہ ہے, ترجمہ میں نے کیا کیا ہے, وجہ سبب, یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ کا معنی کیا, بے شک ہم انہوں نے کذبوا تکذیب کی, جھٹلایا, بآیاتنا ہماری آیتوں کو, وکانوا اور وہ تھے, عنہا ان سے, کن سے, آیات سے, غافلین غفلت برتنے والے. اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام, ہم نے آپ کو تختیاں دے دی, تورات دے دی, آپ جو میری آیتوں سے انکار کریں گے, تکبر کریں گے اور میری آیات کو قبول نہیں کریں گے, ان پہ ایمان نہیں لائیں گے, ان کو سزا کیا ملے گی کہ میں ان کو اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا. تو اگر اللہ نے کسی کو قرآن سے دور کر دیا ہے, تورات سے دور کیا تھا اس زمانے میں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اللہ کے کلام سے اعراض کرنے کی. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے, ہم ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے. کیوں یا اللہ؟ کیونکہ پہلی بار جب حق آیا یہ ایمان نہیں لائے, تو اللہ کا پیغام آئے فوراً ایمان لائیں. اگر آپ فوری طور پہ ایمان نہیں لائیں گے, ممکن ہے اللہ آپ کے دل پہ مہر لگا دے, پھر آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام, لوگوں کو حقیر جاننا بھی تکبر ہے, بڑا بننا ہے, ان کو کمتر جاننا, اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا, اور اللہ کا پیغام آ جائے, اللہ کا حکم آ جائے, اس کو قبول نہ کرنا, اس کو نہ ماننا, یہ بھی بڑا بننا ہے. حق بات کو ریجیکٹ کر دینا, یہ بھی کیا ہے, بڑا بننا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, الکبر باطر الحق وغمط الناس, تکبر نمبر ایک یہ ہے کہ آپ حق بات کو ریجیکٹ کر دیں, نہ مانیں, نہ قبول کریں, اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ لوگوں کو حقیر جانیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی نشانیوں سے پھیر دیا, اپنی آیتوں سے پھیر دیا, اب کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں, ایمان, کوئی بھی معجزہ ان کے لیے مفید نہیں ہوگا, کسی بھی معجزے سے ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی. البتہ اگر یہ بلائی کا راستہ دیکھیں تو اس کو راستہ نہیں بنائیں گے, اس پہ چلنے کی کوشش, اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں گے فوراً چل پڑیں گے. یا اللہ یہ سزا کیوں ملی؟ اللہ نے کہا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی, ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ہماری آیتوں سے غفلت برتی. یہ اللہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں, آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم وہ حرکت نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کی تھی. اگر ہم نے بھی قرآن کی آیتوں کی تکذیب کی, قرآن سے غفلت برتی, تو اللہ تعالی ہمارے دلوں پہ بھی مہر لگا سکتا ہے, ممکن ہے لگا دے, اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر حق راستے سے محروم ہو جائیں. آیت نمبر 147 147, والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے تکذیب کی, بآیاتنا ہماری آیتوں کی, ولقاء الآخرہ نمبر 2 تکذیب کی آخرت کی ملاقات کی, حبطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو گئے, حبطت برباد ہو گئے, ضائع ہو گئے, اعمالہم ان کے اعمال. حل یجزون نہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا, حل کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. حل کا معنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا, سوال, لیکن یہاں پہ حل کا معنی نہیں. کیسے پتہ چلا ہمیں؟ کیونکہ الا بعد میں آ رہا ہے. حل نہیں یجزون ان کو بدلہ دیا جائے گا, الا مگر ما ان اعمال کا جو کانوا یعملون وہ کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی, اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنا کیا ہے جی؟ کفر. ولقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی, یہ کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ جو مر گیا اس کی کہانی ختم, یہ کہنا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا, حساب کتابوں کا سب باتیں فضول ہیں, اور یہ بھی کیا ہے؟ کفر. تو جو کفر کرے گا حبطت اعمالہم, اس کے اچھے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
وہ یتیموں کی پرورش کرے، یتیموں کی کفالت کرے، ہاسپٹل قائم کرے، فری میں مریضوں کا علاج کرے، اس کی ایمبولینسیں چلتی ہوں، کچھ فائدہ نہیں۔ جب آپ کفر پہ ہیں، شرک پہ ہیں، توحید پہ نہیں ہے، ایمان پہ نہیں ہے، آپ کے یہ اچھے کام آپ کو فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ آپ کا دسترخوان لگتا ہے، ایک وقت میں لاکھوں لوگ اس میں سے کھاتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ حبطت اعمالہم۔ تو یہاں پہ احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ایمان لا چکے، اللہ نے ایمان لانے کی توفیق دی، ہمیں کانٹا بھی چبھے صبر کریں تو ثواب ملتا ہے، وہ دسترخوان بھی لگائیں، لاکھوں لوگ کھائیں، پھر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حال یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی ان اعمال کی جو کیا کرتے تھے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ ہماری آیتوں کی تکذیب کرنا اور آخرت کے اوپر ایمان نہ لانا، اس کی سزا ان کو ملے گی، یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ آیت نمبر 148 148 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پکڑا، من بعدہ، اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ ان کے طول پہاڑ پہ جانے کے بعد پکڑا، بنایا، اتخذ پکڑا، اتخذ بنایا، من حلیہم، اپنے زیورات سے، حلیون کس کو کہتے ہیں؟ زیورات کو، اپنے زیورات سے بنایا، کیا بنایا؟ عجلن، ایک بچڑا، جسدن، جو ایک جسم تھا، جسدن بدل ہے عجلن سے، جو کیا تھا؟ ایک جسم، لہو خوار، جس کی گائے کی آواز تھی، خوار گائے کی آواز، لہو خوار یہ صفت ہے جسدن کی۔ اچھا، انہوں نے اس کو کیا پکڑا، اس کو کیا بنایا؟ معبود بنایا۔ یہاں پہ ایک لفظ پوشیدہ ہے، مقدرہ کیا؟ الہن، انہوں نے اس بچڑے کو کیا بنایا؟ معبود، رب بنا لیا۔ الم یرو، کا معنی کیا؟ لم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ انا، کہ بے شک وہ کیا؟ وہ بچڑا، لا یکلم، نہیں کلام کرتا، ہم، ان سے، ولا یہدی، اور نہیں بتاتا، ہم، ان کو، سبیلاً، کوئی راستہ۔ اتخذوہ، انہوں نے اس کو پکڑا، کس کو؟ بچڑے کو، کیا پکڑا؟ معبود۔ وکانوا، وہ حالیہ ہے جب کہ کانوا، یہ تھے، ظالمین، ظلم کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طول پہاڑ پہ چلے گئے اور کیا بتا کر گئے تھے؟ میں کتنے دنوں کے لیے جا رہا ہوں؟ 30 دنوں کے لیے۔ ابتدائی طور پہ کیا بتا کر گئے تھے؟ 30 دنوں کے لیے۔ اللہ نے 30 کو 40 میں بدل دیا، 10 دن موسیٰ علیہ السلام لیٹ ہو گئے۔ پیچھے سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے ہیں، رب تو ادھر موجود ہے۔ انہوں نے اپنے زیورات جمع کیے، اپنے زیورات، من حلیہم، اپنے زیورات۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ بنی اسرائیل جب فرعون اور آل فرعون کے ملک مصر سے نکلے تھے تو انہوں نے ان کے زیورات چوری کر لیے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، ان کے اپنے زیورات تھے۔ اچھا، اپنے زیورات کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ ان آگ جلائی اور ان زیورات سے ایک بچڑا تیار کر لیا، جسدن، جو ایک مجسمہ تھا۔ اچھا، اب انہوں نے اس انداز سے تیار کیا کہ اس میں ایک جانب سے ہوا داخل ہوتی تھی، دوسری جانب سے ہوا نکلتی تھی، جس سے گائے جیسی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اب یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ رب ہے، یہ معبود ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیسے معبود ہوگا جو کلام ہی نہیں کرتا؟ پتا چلا جو معبود ہوتا ہے وہ کلام کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت کیا ہے؟ کلام کرنا۔ اللہ نے بچڑے کے معبود نہ ہونے کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ وہ کلام نہیں کرتا تھا۔ اگر رب ہوتا تو کلام کرتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، جیسے تورات کی شکل میں اللہ نے کلام نازل کیا۔ ولا یہدیم سبیلا، اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ بتاتا تھا کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، دین کون سا ہے، شریعت کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ نبیوں پہ صحیفے نازل کیے ہیں،
کتابیں نازل کی ہیں رہنمائی کرنے کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوہ، انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور معبود بنانا ان کا یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ شرک سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ انہوں نے شرک کیا، ظلم کیا، اور یہ ظلم اپنے اوپر کیا۔ آیت نمبر 149 149 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، ولما اور جب، سقیتا گر پڑا، فی ایدیہم ان کے ہاتھوں میں، ایدی ہاتھ، یدن کی جمع ہے، ان کے ہاتھوں میں، یہ ہے لفظی معنی، لیکن یہاں پہ یہ محاورہ ہے کہ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ پشیمان ہوئے، جب وہ نادم ہوئے، جب غلطی کا احساس ہوا، وَرَأَوْا، اور انہوں نے دیکھا، مراد یہ کہ جان لیا، کہ انہم، کہ بے شک وہ، قد تحقیق یقیناً، ضلوا گمراہ ہو چکے، قالوا کہنے لگے، لئن، البتہ اگر، یہ دو الفاظ ہیں، لام الگ، ان الگ، ان کا معنی کیا؟ اگر، لام تاکید کے لیے، البتہ یقیناً، البتہ اگر، لم نہ، یرحم رحم کیا نہ، ہم پہ، ربنا ہمارے رب نے، ویغفر اور نہ بخشا، لنا ہمیں، اور اس نے نہ بخشا ہمیں، لنکونن البتہ ہم لازمی طور پہ ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ الخاسرین جمع ہے کس کی؟ الخاسر کی۔ اس آیت میں اللہ نے وعدے کیا کہ انہیں جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یہ احساس کیسے ہوا؟ ہارون علیہ السلام ان کو پہلے سے روک رہے تھے، ہارون علیہ السلام ان کو پہلے سے منع کر رہے تھے، تو اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، نادم ہوئے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، اور جان لیا انہوں نے، یقین ہو گیا کہ ہم غلطی کر بیٹھے، تو اب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو ہم خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، اور یہ پکی بات ہے۔ آیت نمبر 150 150 ولما، اور جب، رجع واپس آیا، موسیٰ کون؟ موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ اپنی قوم کی طرف، کہاں سے واپس آیا؟ طور پہاڑ سے، کتنی راتوں کے بعد؟ غضبان، غصے سے بھرا ہوا، غضبان حال ہے اور فعلان کا وزن ہے غصے سے بھرا ہوا، آصفاً افسوس کرتا ہوا، قال اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بئس بری ہے، بری ہے، برا ہے، ما جو، خلفتمونی تم نے میرے بعد، تم نے میری جانشینی کی، من بعدی میرے بعد، بری ہے جو تم نے جانشینی کی میرے بعد، کیا، عجیل تم نے جلدی کی، امر ربکم اپنے رب کے حکم سے، امر کا معنی کیا؟ حکم، اور القا اس نے پھینک دی، اس نے ڈال دی، الواح وہ تختیاں، کہ زمین پہ پھینک دی، زمین پہ ڈال دی، واخذ اور اس نے پکڑ لیا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، براس اخیہ اپنے بھائی کے سر کو، راس کا معنی کیا؟ سر، بھائی سے مراد کون؟ ہارون علیہ السلام، یجرہ الیہ حال ہے، اس حال میں کہ جرہ وہ گھسیٹ رہے تھے، وہ گھسیٹ رہا تھا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، اس کو، کس کو؟ ہارون کو، اپنے بھائی کو، الیہ اپنی طرف، ان کے سر کے بال پکڑ لیے، اپنی طرف گھسیٹا، قال اس نے کہا، کس نے؟ حضرت ہارون نے، بھائی نے، ابن امی میری ماں کے بیٹے، ابن کا معنی کیا ہے؟ بیٹا، امہ میری ماں، یہاں پہ بھی یا مقدر ہے، یا پشیدہ، اصل میں امی، اس نے کہا میری ماں کے بیٹے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، کس لحاظ سے؟ جبکہ صحیح بات یہ کہ دونوں لحاظ سے سگے بھائی تھے، لیکن یہاں پہ ماں کے نام دیا جا رہا ہے کہ رحم کریں، میری تیری ماں ایک ہے اور آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، کہا میری ماں کے بیٹے، ان القوم بے شک ان لوگوں نے، استضعفوا کمزور سمجھا، نی مجھے، وقادو
اور قریب تھے یہ یقتلون کہ قتل کر دینی مجھے، فلا پس نہ تشمت تو خوش کر بھی میرے ساتھ الاعداء ان دشمنوں کو، ولا تجعل اور تو نہ شامل کرنی مجھے مع القوم الظالمین ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے بعد اپنی قوم کے پاس آئے، غصے سے بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کے بعد آپ کی قوم نے یہ حرکت کی ہے۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری حرکت کی ہے، میری جانشینی بڑے برے انداز سے تم لوگوں نے کی ہے، تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی، میں رب کا حکم لینے گیا تھا، میں شریعت لینے گیا تھا، میں اللہ کا کلام لینے گیا تھا، تم نے صبر نہیں کیا، میں 10 دن لیٹ کیا ہوا، تم لوگوں نے شرک کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس شرک کی وجہ سے اتنے غصے میں آئے، اللہ کی وجہ سے ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے وہ تختیاں زمین پہ رکھ دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، ان کو ڈانٹنے کے لیے ان کو گھسیٹا اپنی طرف کہ تو نے کیوں نہیں ان کو روکا، کیوں ان کو شرک کرنے دیا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا میری ماں کے بیٹے میری بات تو سنیا، یہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور میں کمزور پڑ گیا تھا، یہ قریب تک مجھے قتل کر دیتے، تو آپ میرے اس انداز سے بال پکڑ کر ان کو خوش نہ کریں، یہ تو خوش ہوں گے، اور آپ مجھے ان میں شامل نہ کریں، میں ان میں سے نہیں ہوں، میں ان کے شرک سے لا تعلق ہوں، میں نے ان کو منع کیا تھا، میں نے ان کو روکا تھا۔ آیت نمبر 151 قال اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اغفر تو بخش دے لی مجھے، ولی اخی اور میرے بھائی کو، اور ادخل تو داخل کرنا ہمیں، تو داخل کر لے ہمیں فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت جب کہ تو وہ حالیہ ہے، جب کہ تو ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب ان کو احساس ہوا کہ ہارون علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے اور میں نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے، ان کے بالوں کو کھینچا ہے، تو یہ شرک کی وجہ سے جو مجھے غصہ آیا تھا اس کا نتیجہ ہے، جبکہ ان کی غلطی نہیں ہے۔ تو کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، یعنی کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، محنت کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، ان کے سامنے شرک ہوا، تو اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اپنی رحمت میں ڈھانک لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے، اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نام ارحم الراحمین کا، اللہ کی صفت رحمت کا، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑی رحمت کرنے والا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں ڈھانک لے اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔